پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان عوامی تکلیف اور عوامی مفاد کے کسی قسم کی بھی کوئی قانون سازی کے علاوہ ہر قسم کی قانون سازی کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام عوام کی ذہن میں بھی وہ باتیں نہیں ہوتی جو اس حکومت میں روزانہ کے طور پر ایسی آئے ترمیم در ترمیم، پھر اور اس میں کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم، پھر 27ویں پر بات شروع کر لیتے ہیں، پھر 28ویں بھی شاید ہو، ایسی قانون سازی ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم اب اس اچھا بڑا سمجھدار آدمی بھی اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ آخر کار اس قسم کی ایڈونچر کی ضرورت کیا ہے، اس کا عوام سے لینا دینا کیا ہے کہ پاکستان میں کہ صرف یہی مسائل ہیں کہ امینڈمنٹ اس طرح کی جائیں، ججز کی شرائط، ججز کی تعداد، اور پھر نیچے لوور جوڈیشری میں کسی کا کوئی کام نہیں ہے، جہاں 26 لاکھ کیسز موجود ہیں ان کا پرسان حال کوئی نہیں، ہائی کورٹس کی تعداد بڑھانی نہیں، سپریم کورٹ میں بیسٹ انٹرسٹ کے طور پر ججوں کی تعداد کو اضافہ کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کون سے فائدے لینے ہیں، حکومت ہر صورت کرنی ہے، یہی نظر آتا ہے کہ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ اب 26ویں ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی اور تمام پارلیمنٹ کے ممبر 3 دن تک 22 ستمبر کو وہاں موجود رہے، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات کافی ہیں یا حکومت کو ریسکیو کرنا، وہ علیحدہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، بعد میں 22 نکات کے اوپر پھر، لیکن حکومت اپنے اس نیریٹو سے ہٹ نہیں رہی کہ ہم نے وہ کام کر کے چھوڑنا ہے جو مرضی ہو جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلی ایسے قانون سازی کر رہی ہے کہ سویلین کا ٹرائل انسداد دہشت گردی ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے وہ عام سویلین کا جو کسی بھی شک کی بنیاد پر دہشت گردی میں مطلوب ہوں گے ان کو 90 دن تک زیر حراست رکھا جا سکے گا، اور اس کے بعد ایک GIT بنے گی، پھر کیا بنے گا اس آدمی کا جو 3 مہینے کے بعد آرام سے واپس گھر آ جائے گا یا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ ہیں اصل اس حکومت کے ٹارگٹس۔ اس کا عوام سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں وہ ہم اپنے پینل سے بات کریں گے کہ پاکستان کا تقریباً ٹیلنٹڈ 10 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، ان میں بڑے بڑے ریکارڈ ہولڈر موجود ہیں، اور یہ بلوم برگ کی رپورٹ ہے، ہماری رپورٹ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے حکومتی دعوے، مہنگائی کی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ لوگوں کو کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا، اگر حکومت اتنی کوششیں کر رہی ہے تو ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد علاوہ ہم اور بھی موضوع جو ہمارے ساتھ وقت بچا تو کریں گے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ملک صاحب، ماہر قانون ہیں، خضر گوندل صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، بلوچستان سے پاکستان پیپل پارٹی کے سابقہ MNA نمائندگی بلوچستان سے کریں گے، اور ناصر علی شاہ صاحب ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے گوندل صاحب، یہ اگر آپ کو کچھ سمجھ لگتی ہے تو ہمیں بتا دیجئے کہ PDM 1, 2 اور 3 اس دوران میں قانون سازی میں عوام کے ساتھ جو جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کے لیے قانون سازی کی گئی ہو، اور دوسرا ضمنی سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ کیا ضروری تھیں؟ پھر اس کے ایک چیز رہ گئی تھی، اس میں تھی 26ویں ترمیم میں سابقہ ڈرافٹ میں کہ سویلین کا ٹرائل ہوگا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال شاہد صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہر آدمی کے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، اور جو بھی قانون سازی یا جو کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اصل ٹارگٹ سے ہٹی ہوئی ہے۔ اصل ٹارگٹ کسی بھی حکومت کا عوام ہوتے ہیں، اس کی فلاح ہوتی ہے، تو عوام کی فلاح کے لیے سچ کوئی قابل ذکر کام نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کوئی ایسا بڑا قانون سازی کی طرف قدم اٹھایا گیا ہے جس سے عام آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو۔ عدالتوں میں بڑے پیمانے پر جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، لوئر جوڈیشری جو ہے اس میں تو بہت ہی برا حال ہے، اور جو ہائی کورٹس ہیں اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں مقدمات جو ہیں زیر التوا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک کیس کے سلسلے میں ہائی کورٹ جانا ہوا تو 2016 کا ایک بالکل معمولی نیچر کا سوال جو ہے کیس، وہ 2016 سے آج تک لٹکتا آ رہا ہے، اور ایسے کتنی ہزاروں کی تعداد میں کیس ہوں گے، اور سپریم کورٹ میں بھی یہی حال ہے۔
تو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آئینی بینچ آپ نے بنانے کی طرف چلے گئے کہ جی ساری سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی مسائل میں الجھ جاتی ہے اور لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس بات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن کیا نیچے والے جو آپ کے ٹی ایس ہیں ان کے لیے سارے کام ہوا؟ پاکستان میں مقدمات آئینی طریقے سے آئین کو پڑھ کے نہیں اس پر بحث کی جاتی ہے اور آئینی نہیں ہوتے. نہیں، میں آئینی بینچ اور سول اور فوجداری بینچ جو ہے نا اس طرح سے دیکھیں. آئینی طور پر جو ایشوز آتے ہیں ان کو آئینی بینچ جو ہے وہ دیکھے گا. سول کے اور فوجداری کے اور وہ مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے باقی جو حصہ ہے وہ دیکھے گا. یہ میرا خیال ہے تقسیم اس طرح سے. باقی فیصل صاحب اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، وہ زیادہ بہتر بات کر سکیں. جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 26 ترمیم جو ہے نا وہ بھی نہ تو کرنے والوں کو پوری طرح سے کرنے کا موقع ملا ہے اور نہ روکنے والے ہی اس کو روک پائے ہیں کہ روک ہی لیتے. دونوں صورتیں نہیں ہوئیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو پہلے ڈرافٹ میں موجود تھیں وہ نہیں ہوئیں. تو اب اس طرف چل پڑے ہیں. اور اب جو کل صورتحال سامنے آئی ہے کہ جی سویلین کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک طرف تو ٹیم گوندو جو ہے صاحب ہم یعنی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی بنی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل بنی ہے، اس میں اب پارلیمنٹ بھی شامل ہے. اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف عدلیہ پر ایسے ججز کا انتخاب کرنے کے لیے وہ باقاعدہ بڑے پریشان ہیں کہ اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اچھے جج آنے چاہیے. ایک طرف عدم اعتماد ہے کہ یہ جج اس طرح کے فیصلے شاید نہ کر سکیں. دہشت گردی کے کیسز سنتے رہے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالتیں آج بھی سن رہی ہیں. انسداد دہشت گردی پاکستان میں مذاق بن کے رہ گئی ہے کہ اگر 1000 بندہ تو 1000 کے اوپر ہی، یعنی دفعہ 44 پر بھی دہشت گردی لگ سکتی ہے. اگر کسی بندے نے کوئی چھوٹا سا بھی جرم کیا تو ہر ضلع، ہر ڈسٹرکٹ، ہر صوبے میں پرچہ درج ہوتا ہے. تو ساروں میں دہشت گردی لگی ہوئی ہے. تو ان حالات میں اتنا بلک قسم کے لوگوں پر دہشت گردی کو تو پاکستان میں جس طرح کیا جاتا ہے مخالفوں کے لیے استعمال، تو اگر وہاں فوجی عدالتوں میں چلے گی تو دہشت گردی ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، فوجی عدالتوں میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا سمری ٹرائل کورٹس میں کہ جلدی فیصلے ہو جائیں یا اس کو ترجیح بنیاد پر نمٹایا جا سکے، وہ ہوتا ہے. لیکن سولین کو جو فوجی عدالتوں میں ان میں لے جانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ کل کو ہمارے گلے کا بھی پھندا بن سکتا ہے. یہ اس طرح سے تو نہیں رہنا جس طرح سے آج گیم ہے. کل کو یہ چینج بھی ہو سکتی ہے اور یقیناً چینج ہونی ہے. تو پھر ہمارے دوست جو مسلم لیگ نون اور ان کے الائز ہیں وہ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ آج تو وہ جمہوریت کر رہے ہیں، تو کل وہی جمہوریت جب دوسری طرف کھڑی ہوگی تو پھر کیا کریں گے وہ؟ اس لیے یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان اداروں کو انوالو نہ کریں. فیصل ملک صاحب ٹیکنیکل باتیں پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ 26ویں ترمیم میں بھی یہ باقاعدہ موجود تھا ڈرافٹ، بلکہ اس میں تو اور بھی چیزیں تھیں کہ وزیر اعظم کو تو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ہمارے جو ایک خاص محکمہ جس کا ہم نام بھی نہیں لیتے ان کے چیف کو نہیں ہٹایا جا سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہٹا سکتا. اب یہاں ہی ایک ڈسکریمنیشن ہے اور قانون کے طالب علم کے طور پر کہ ادارے آئین کے تابع ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی آئین کے تابع ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بالکل آزاد ہے، وہ ہر چیز کر سکتی ہے. پارلیمنٹ عورت کو مرد تو نہیں بنا سکتی ہے، نہ کسی کو ڈکلیئر اس طرح کا کوئی ایسا قانون سازی کا، آئین کے تابع ہے. پارلیمنٹ میں ججز جو ہیں عدالتوں میں وہ بھی آئین کے پابند ہیں. اور اس کے نیچے جو بھی بس آپ دیکھیں کہ ٹورزم ہے، ٹریڈ ہے، ہیلتھ ایجوکیشن ہے، فارن افیئر ہے یا منسٹری آف ڈیفنس ہے، دی ادر ڈویژن ان ادارے ہیں. اب ایک ادارے جو ہیں ان کے اوپر اس قسم کی سوچ کو بھی ڈیولپ کرنا کہ یہ انٹچیبل ہیں، تو پھر آئین کہاں گیا؟ اقبال صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ہر وقت جو الاپ ناپتے رہتے ہیں سیاستدان کہ جی سپریم پارلیمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے سر. پارلیمنٹ کا جو وجود ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، آئین کے تحت ہے. اور آئین کے اندر جو ہے نا وہ صاف لکھا ہے آرٹیکل 2A میں دا سپریمیسی آف دا سپریم لا آف دا لینڈ شیل بی قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے جی، یہ صاف لکھا ہے. یعنی کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے دا سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آل مائٹی. ٹھیک ہے جی،
तो इसका मतलब है पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इसका मतलब है सुप्रीमेसी जो सी है ना वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बनाए हुए कानून जो उनसे हैं उनके मुताबिक आपने फैसले करने हैं। और सूरत अल-इमरान में साफ लिखा है, अल्लाह ने फरमाया है कि अदल और इंसाफ कायम करो सर। तो ये जो है ना बातें करते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है सर। पार्लियामेंट ने हमेशा इंसाफ की बात करनी है। ये जो अब बनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी है, जाहिर है जी सर, तो वो काउंसिल मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें कौन कौन लोग होंगे, किस कैटेगरी के होंगे, कोई क्वालिफिकेशन क्या होगी, या सिर्फ पार्टियों के अपने तौर पर वो लोग शामिल किए जाएंगे कि पार्टी लीडर की हदायत के मुताबिक वहाँ इख्तलाफ राय कर सकते हैं, और फिर उसमें जजेस भी शामिल है, लेकिन मेजॉरिटी आपने देखा कि इस तरफ ही रहेगी। जब वो जजेस आ जाएंगे और अगली जो रजीम आएगी, जब उन्होंने कहा नई एक चीज़ बना दी गई है कि 3 जजेस की लिस्ट जाया करेगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास, तो उस पूरे दौर में हर चीफ जस्टिस बनने के लिए जो 3 जजेस सीनियर होंगे वो हुकूमत को खुश करते रहेंगे कि हमारी भी बारी आ सकती है। तो इसमें आप किस तरह समझते हैं कि ट्रांसपेरेंटी आएगी, कि आवाम को इंसाफ मिलेगा, या वो जजेस आज़ादी से फैसला कर सकेंगे, या वो हुकूमत को देखते रहेंगे कि हमारी भी बारी आ सकती है, तीसरे नंबर वाला भी कह सकता है, दूसरे नंबर वाला भी कह सकता है। इकबाल साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। बात ये है ये जो लोगों को जो इसके बारे में जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है। आप देखें कुरान में साफ अल्लाह फरमाते हैं कि आँखों वाला और अंधा जो है ना और आँखों वाला है वो बराबर नहीं हो सकते। आप सर पीएचडी कर लें सहाफ़त में, आप पीएचडी कर लें केमिस्ट्री में, आप पीएचडी कर लें इंग्लिश में, आपको कानून का पता ही नहीं है, जब उसकी एबीसी भी नहीं कानून की पता, तो फिर आप कैसे जो है ना ये बैठ के फैसला करेंगे कि कौन जज लगेगा कौन नहीं लगेगा? ये तो मजाका खेज बात है, ये तो अजीब सी बात है। आपने निशानदेही सही की कि जो है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कमेटी है उसके अंदर 5 जजेस हैं और 7 जो है ना हुकूमती लोग हैं। अब 7 हुकूमती लोग वो एमएनए जो अल्लाह माफ अपोजिशन भी है, ये तो मैं नहीं कहता, अपोजिशन भी है, जी। लेकिन वजह ये है कि कई दुनिया के मुल्कों में एक्सरसाइज हुई है। आपने देखा इफ्तिखार चौधरी ने ये भी जब किया था तो पार्लियामेंट उसने मुअत्तल कर दी थी, उनका कोई फैसला एक दफ़ा रिकमेंडेशन अगर कर भी दी जाए तो फिर वो ऑटोमेटिक खुद ही फैसला कर लेते थे जजेस की। वही हम भुगत रहे हैं इफ्तिखार चौधरी का जो नैरेटिव था। सर बात यह है कि आप बिल्कुल ये चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप जजेस की ये बताइए कि ये जो सिविलियन का ट्रायल है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है सर, ये थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए कि बात ये है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि आप जजेस की बैठ के एसीआर लिखें और उनकी एवैल्यूएशन को कैलकुलेट करें। जिस तरह अमेरिका में निज़ाम है, बाकायदा जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिकमेंडेशंस भेजती है, अपॉइंटमेंट जो है ना वो बेशक प्रेसिडेंट करता है, उनकी जो सेनेट करती है, ठीक है, लेकिन वो उसकी जो रिकमेंडेशन है उससे डेविएट नहीं करते। वो इम्पीच का पावर है सेनेट के पास अमेरिका में भी, कि वो जजेस को बुला के अगर गलत फैसले करते हैं तो उनको पूछते हैं, उनके ऊपर ट्रायल करते हैं, असम्बली ट्रायल करते हैं, बाकायदा उनसे सवाल जवाब करते हैं कि किस जस्टिफिकेशन किस रीजनिंग के तहत तुमने ये फैसला दिया है। उस तरह का निजाम लाए ना जी। कमेंट्स कीजिए। जी सर। ये जो सिविलियन का ट्रायल है पाकिस्तान में, आपने देखा कि एक आइन मौजूद है और वो 1973 का है, इसमें डिवीजन कर दी गई है कि अदलिया ने क्या करना है। तमाम किस्म के केसेस उन्होंने सुनना है, लोअर जुडिशरी टू सुप्रीम कोर्ट। 5 मंजिला निज़ाम है और जापान में 2 मंजिला निज़ाम है। पहली बात होगी कि यही है कि ये हैरत कदा है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने वफाकी महोत्सव उसमें ऐड किया, सूबाई महोत्सव ऐड किए, उसमें हमने इतने महोत्सव बनाए, हरासमेंट का अलहदा कर दिया, इनकम टैक्स अलहदा, कस्टम अलहदा, बैंकिंग अलहदा। तो इतने आपने जितने फोरम आपने खोल दिए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अलहदा, तो इतने लोगों के होते हुए बस यह कि आदमी को इंसाफ के लिए किस तरफ जाए। और अब ये कह दिया गया कि सिविलियन का ट्रायल जो होगा वो स्पेशल इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत फौजी अदालतों में होगा, वो गिरफ्तार कर सकेंगे। सर ये जो बात आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल जवाब देने से पहले मैं ज़रा अस्सलाम वालेकुम ले लूँ, क्योंकि बलोचिस्तान से ना नासिर अली खान साहब, नासिर अली शाह साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. سر فیصل ملک صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کو بات کر رہے ہیں, سر سن لیں. جی بس ہوتا سر بات بڑی امپورٹنٹ کی آپ نے, یہ جو پیرل جوڈیشل سسٹم انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا رائج کیا ہے, تاکہ جو ہے نا عدالتوں کو جو ہے نا عدالتوں کے پیرل عدالتیں بنا دی جائیں اور اپنے مرضی کے جو ہے نا فیصلے حاصل کیے جائیں. یہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے سر. عدالتیں ہی ہوتی ہیں, ان کے پاس جو ہے نا دے آر دا کمپٹنٹ کورٹ آف لا, اور اس کے پاس جو ہے نا پوری دے آر امینیبل مطلب اکیومنیبل ٹو جو ہے نا لا, اور اس کے مطابق لا کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. یہاں پہ عجیب سسٹم ہے, یہ عجیب جو ہے نا ان کا طریقہ کار ہے, اور یہ انصاف کی فراہمی میں یہ رکاوٹ ہے, کیونکہ اگر محتسب جو فیصلہ ہوا ہے, بے شک سارے محتسب ریٹائر لوگ ہیں, بیوروکریسی اور ریٹائر جج ہیں. اب یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ان کو انڈکٹ کرنے کے لیے, ان کو یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے آپ ان کی ریٹائرمنٹ, اور ہر آدمی, آپ نے پبلک سروس کمیشن پنجاب ہو, صوبائی ہوں, فیڈرل ہو, جن لوگوں نے کسی حکومت کا اچھا کام کیا ہوا ہے ان کو باقی بعد میں انڈکٹ کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. جو جج جو ہے نا اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ کے اگر فیصلے گورنمنٹ کی منشا اور ان کے مطابق کرے گا تو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نوکری دی جائے گی, اور اس کو کہیں نہ کہیں محتسب لگا دیا جائے گا. یہ ہے سیاسی رشوت سر. اس لیے یہ عدالتیں بنے ہیں. یہ عدالتیں جو ان سی ہیں نا, یہ عوام کی فلاح, عوام کی بہتری, عوام کو انصاف دینے کے لیے نہیں بنی سر. یہ آپ نے بالکل بات صحیح کی. شاہ صاحب بات کرتے ہیں. ناصر شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے کہ آپ نے کتنی عدالتیں بنانی ہیں. آپ نے ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کا نیچے سول کورٹ تک ایک سسٹم موجود ہے, اور CRPC بھی ہے, فوجداری بھی ہے, سارا کچھ ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ایسا تماشا بنایا ہوا ہے کہ وفاقی محتسب, سارے صوبائی محتسب, انکم ٹیکس, ہراسمنٹ, بینک, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنا کے, اب ہم کا صبر نہیں ہے, انسداد دہشت گردی عدالتیں بنائیں, اور پھر ان میں جو جج انڈکٹ کیا, آپ نے دیکھا کہ ان کو کبھی کسی نے ایسے طریقے سے ان کا دماغی معائنہ کروایا ہے کبھی کہ بھئی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی بالکل فٹ ہو. آپ بتائیے کہ یہ جو سیولین کے ٹرائل کے لیے امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اس کے متعلق جناب کیا فرماتے ہیں؟ جناب پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کیا عدالتی نظام ہے, انصاف مل رہا ہے لوگوں کو, 24 کروڑ عوام کو انصاف مل رہا ہے, کیا ان کو ان کا کیس عدالتیں سن رہی ہے, کیس ان کا سنا جا رہا ہے ایلیٹ کلاس کے. ایلیٹ کلاس رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھول لیتے ہیں, 1 بجے بھی کھول لیتا ہے, اس کے لیے پارلیمنٹ بھی کھلتا ہے, اس کے لیے بل بھی منظور ہو جاتی ہے. سر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. جب انصاف نہ ہو, جب عدالت ہی نہ ہو, تو ملک کس طرح بڑھے گا آگے. میں آپ کو چرچل کا ایک بات سناتا ہوں. جنگ عظیم دوم میں لوگ جمع ہو گئے, چرچل کے پاس آ گئے, اور چرچل کو کہا کہ بھائی انگلینڈ تو یار تباہ ہو گیا, UK ختم ہو گیا, بمبارٹ ہے بھائی, لوگ مر رہے ہیں. تو اس نے ایک سوال کیا لوگوں سے کہ بھائی عدالتیں کیا کریں. بولا عدالتیں کام کر رہی. بولا بس آپ بے فکر ہو جاؤ, عدالتیں جب کام کر رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو. اب ہمارے دیکھو سب سیول جو میٹرز ہے وہ میرا خیال ہے کہ دادا سنتا ہے, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا نواسا. وکیل صاحب بیٹھے اس طرح اگر نہیں ہے تو یار جو صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں کہ ناصر شاہ صاحب, یہ دونوں پاکستان کے جو نایاب ہیرے تھے جو عدلیہ تباہ برباد کر کے گئے تھے, یہ آپ نے بلوچستان سے ہی بھیجے تھے. یہ بھی تو ذرا بتائیے. صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی بھی عدالت مجھے آپ بتائیں نا, کوئی عدالت تو بتائیں کہ کسی نے انصاف دیا ہو, عام آدمی کو انصاف دیا ہو. میں تو یہ ببانگ کے دول کہتا ہوں. ایک پروگرام ہوا تھا ہمارے 2014 میں, ایک پروگرام تھا جس میں سارے جماعتیں تقریباً تھی اس میں. تو میں نے ایک سوال کیا تھا ان سے, میں نے کیا یار ہماری عدالتیں, ہمارے پارلیمان کیا ہمیں انصاف دے سکتا ہے؟ مگر میں ایک بات آپ کو کہوں کہ طالبان انصاف دے کرتا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر.
इंसाफ देता है। अच्छा शाह साहब एक और ज़रा किसी ने ज़रूरी एक- ज़रूरी प्लीज- ज़रूरी सवाल है ज़रूरी सवाल है जी कि बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि वहाँ दहशतगर्दी है और काफ़ी अनरेस्ट है और आप वहाँ मौजूद हैं, आपकी बड़ी बहादुरी है और आप भुगत भी रहे हैं और हमने देखा कि एक ख़ास वहाँ माइंड सेट है आप लोगों की इस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी। तो इन हालात में जब ये चीज़ें हैं पार्लियामेंट में तो दुरुस्त है कि उसे इख्तियार है कोई भी कानून साजी करे या तरमीम करे, लेकिन अधूरी पार्लियामेंट इसको आप समझते हैं कि नहीं समझते? क्योंकि मखसूस सीटें तो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, अभी रिजर्वेशन मौजूद है 45-47 की, और KPK की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, इलेक्शन नहीं हुए, तो कानून साजी जो हो रही है इसका मुस्तकबिल क्या है? सर, मैं आपको ऑन ग्राउंड बात बताता हूँ अपना। मैं 300 वोटों में पेश हुआ हूँ, मुझ पर दहशतगर्दी भी हुई है, मेरा बेटा जो स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ है, मेरे चाचे का बेटा जो ओलंपिक बॉक्सर था मोहम्मद अली किले के साथ, उसका तस्वीर भी है, तस्वीर भी है, उसको 19 ग्रेड का ऑफिसर था, उसको गोली का निशाना बनाया। ठीक, मैं 300 वोटों में पेश हुआ हूँ, चौधरी इफ्तिखार के 100 वोटों में, मैं साकिब निसार के 100 वोटों में पेश हुआ हूँ, और मैं जस्टिस गुजार के भी 100 वोटों में पेश हुआ हूँ। 35 मिनट मैंने 100 वोटों में बात की चौधरी इफ्तिखार की, और उसको मैंने कहा भी कि चौधरी साहब आप बलूचिस्तान से, आपके तो सर पे तराजू लगा हुआ है, इंसाफ का तराजू। मैं आपको दावे से कहता हूं कि मेरे पास कोई और दरवाजा नहीं है, आखिरी दरवाजा जिस पे मैं आ गया हूं। मगर एक बात आपको जरूर करूंगा कि जिस तरह दहशतगर्दी हमारे साथ हो रही है, पूरी पाकिस्तान को अपने लिपेट में लेगा अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। साकिब निसार के 2 वोटों में पेश हुआ हूं, मैंने कहा अपना IG साहब भी खड़े हैं यहाँ पे, IGFC भी खड़े हैं, मुझे ये बताया जाए, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं सवाल में बात नहीं करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करा रहा है, और 16 अप्रैल को 2010 को मेरे ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ किसने किया, ये बताओ जरा मुझे। अच्छा ये बात दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी जिसके आप MNA रहे हैं, मुझे कहता है कि आप जो है ना पिटीशन दाखिल करें। जी आप सवाल करें, अपनी सवाल करें। अच्छा शाह साहब, ये आप देखें पाकिस्तान पीपल पार्टी जो जाहिर है कि एक ऐसी जमात तो रही है जो अवामी कहलवाती रही है और उसका बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है, क्या इस वक्त पीपल पार्टी के जो बलाल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो जब कहते हैं कि अमेंडमेंट मैं करवा लूँगा और हुक कार्रवाई रुक, फिर उसने ये भी कहा कि हमारे पास बंदे मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत भी नहीं है, तो बंदे उठा के बंदों को कैद करके बंदों को परेशान करके पैसे दे के कानून साज में पीपल पार्टी के जो आपके लीडर हैं वो बड़ा आगे रहे हैं, इस पर तो ज़रा कमेंट्स कीजिए। ही इज नॉट पीपल्स पार्टी। आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, इसने हाई कोर्ट पंजाब में लाहौर में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज एन एसोसिएशन। मैं आपको दावे से कहता हूं, और ये है जरदारी अलेवर का प्रेसिडेंट है, ये पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी को अल्लाह जन्नत नसीब करे भुट्टो के साथ, बीबी के साथ, जो रोटी कपड़ा मकान रखा था। मैंने इसकी अपने इसकी सदर हाउस में पार्लिमानी मीटिंग में मैंने कहा कि अब ये जो आप कर रहे हैं, आप ये रोटी कपड़ा मकान कहाँ गया? आप तो डेवलपमेंट देखिए, ये तो रिश्वत है, ये तो 10% रिश्वत का हो, 20% रिश्वत का हो, MNA MPA सेनेटर। ये रोटी कपड़ा मकान लोगों को दो, खुदा के लिए लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। अच्छा शाह साहब आप हमारे साथ रहिए, मैं ज़रा खिजरिया गोंदल साहब हमारे बड़े सीनियर यानी जर्नलिस्ट हैं और तजर्बाकार हैं और जंग ग्रुप से हैं जी, आप सुन रहे थे, इसी पर ज़रा कमेंट्स कर दें ताकि मैं महंगाई की तरफ हूँ। देखें, जो शाह साहब फरमा रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है। इंसाफ तो हो नहीं रहा आम आदमी के लिए ख़ास तौर पर, और दरवाज़ा भी कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट के आगे पर कहाँ जाए कोई।
اور حکومت اس طرف کوئی اقدامات بھی نہیں کر رہے، اور مجھے مستقبل قریب میں بھی ایسی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بہتری کا سبب جو ہے وہ شاید پیدا ہو. مجھے نہیں لگتا، بہت آگے چل کے شاید کوئی ایسا کام ہو جائے. بریک سے بعد آتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ حکومتی دعوے یہ ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. اس پر ذرا بات کریں گے کہ واقعہ ہی حکومتی دعوے کہاں تک درست ہیں، لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چل رہا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد جی. خضر گوندل صاحب، یہ اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ایک ہوتا ہے جو پورے ملک میں مہنگائی کے متعلق ایک باقاعدہ طور اعداد و شمار بتاتا رہتا ہے. وہ یہ کون سا ان کے پاس میٹر ہے جو وہ کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ پر اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے، اور پہلے 38 تھی، اب 10 سے نیچے تو 9 1 ڈیجٹ ہی بنتا ہے کہ میں منیمم 9 لگا لیں. لیکن میرے پاس یہ ہے کہ میں جب دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ کیا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کا کوئی اور اینک لگائی ہوئی ہے جو میں نے نہیں لگائی. 2008 میں آٹا 23 روپے کا تھا، 12 میں 28 روپے کا تھا، اور 35 روپے 16 میں تھا. اب 150 روپے. کچھ لوگ 200 کہتے ہیں، چلو 150 لگا لیتے ہیں. چینی ہے 35 سے 55 60 اور 140 روپے ہے. چاول ہے 47 66 اور 53 سے 350 روپے. دال ماش ہے، اس طرح کی اور چیزیں. بلکہ ایون دن ایک ٹافی ہے جو 1 روپے کی آتی تھی، وہ 5 روپے کی ہے. یہ کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ تو مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں. گھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 150 سے 600 تک چلا گیا. کیا کہتے ہیں اس میں حکومتی دعوے؟ اس میں جو ہے نا اقبال شاہد صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ڈیٹیل میں ویسے تو بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم موٹی موٹی بات کرتے ہیں. نہیں، ضروریات زندگی ہم میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہم کسی ایک آئٹم کی بات کر لیتے ہیں کہ پہلے اس میں اضافہ جو ہے نا وہ 38% کے حساب سے ہو رہا تھا کہ 100 سے 138 ہو گئے. ایسا ہی. اب 138 پر اگر 10% بھی اضافہ ہوتا ہے، اضافہ جاری ہے، اضافہ رکا نہیں ہے، اضافہ جاری ہے. ہم اس کو سنگل ڈیجٹ کو شاید یہ ٹرانسلیٹ کر بیٹھے ہیں کہ سمجھایا نا گورنمنٹ کو کم ہو گیا ہے. وہ تو نہیں کم نہیں ہوا، صرف اس کے بڑھنے کی ریشو کم ہو گئی ہے. اچھا، بڑھنے کی ریشو یہ آپ نے بڑا نہیں. بالکل ان کو آپ نے پوائنٹ دے دیا ہے کہ اگر وہ بحث کرنا چاہیں تو آپ کا پوائنٹ لے لیں تاکہ عوام بھی خوش رہ جائے. یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا. نہیں ایسے نہیں بات. دیکھیں ایسے نہیں ہے بات، صرف اتنی سی ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا سنگل ڈیجٹ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اضافہ سنگل ڈیجٹ کے حساب سے ہو رہا ہے. اضافہ تو ہو رہا ہے، جو اگر عام لوگوں کو فائدہ تب نظر آئے گا، عام آدمی کو فائدہ تب نظر آئے گا کہ چینی جو ہے چینی جو ہے نا فرض کریں پہلے 150 روپے تھی، تو اگر تو وہ 140 کی ہوتی ہے تو پھر عام آدمی کو نظر آئے گی. جو اگر 152 روپے پر ہو گئی ہے تو اس کے لیے تو مہنگائی بیچارے کے لیے ہو گئی ہے. بتایا نا 38 میں پلس کریں نا آپ. یہی عرض کر رہا ہوں نا، اس میں پلس ہوتی جائے گی. وہ تو عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا. ہاں، اس کی مشکلات میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اس میں تھوڑی سی بریک ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مہنگائی میں کمی جو ہے وہ نہیں ہوئی. جب پیٹرول 149 سے آپ 272-73 تو ہے نا، تو 100 سے بھی زیادہ فرق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 100% زیادہ ہے. تو یہ کہاں سے لے آتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ڈویژن والے؟ دیکھیں وہ اس ہفتے کے یا اس مہینے کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یکم کو ریٹس یہ تھے اور 31 کو ریٹ یہ ہیں، تو کتنا فرق ہے اس کی صرف کیلکولیشن کرتے ہیں. وہ جو پہلی تاریخ کو ریٹ ہوئے تھے وہ کتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کے آیا تھا، وہ تو وہ اگنور کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہو گیا ہوا ہے اضافہ. اچھا، وہ اچھا اس پر غور نہیں کرنا. جی ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نئی بات انہوں نے بتا دی ہے. اور یہ دیکھو، یہ ان کے اکانومسٹ کو ہمارے وزیر خزانہ اور طارق صاحب کو خاص طور پر اگر یہ پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ کلپ گوندل صاحب کا وہ لے لیں تاکہ کہا جا سکے کہ اتنی اگر بڑھانا چاہتے یا بڑھ جاتی تو 38% سے 76% ہوتی. لیکن گوندل صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ کہ بڑھ رہی ہے لیکن اب کم بڑھ رہی ہے. بتائیے. سر کم تو نہیں بڑھ رہی. بات یہ ہے کہ جب سابقہ دور میں جو ہے نا 170 پہ لیٹر 160 پہ لیٹر پیٹرول تھا، اس وقت جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں $128 پر بیرل تیل تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ 160 روپے کا جو ہے نا وہ لیٹر پیٹرول دے رہے تھے سابقہ حکومت. اب $73-74 پر بیرل تیل ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ 250 کا 262 ارب روپے حکومت نے منافع کمایا ہے پیٹرول سے. جی سر.
تو میرا مطلب ہے اگر حکومت لوٹنے ہی بیٹھی ہوئی ہے اور پھر جو ہے نا عوام کو فیسلٹی کوئی نہیں دے رہی، یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشنز لگاتی ہے، اور جو ہے سبزیوں کے اوپر، دالوں کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، یہ اتنا لوٹتی ہے عوام کو، اور بدلے میں کیا دیتی ہے؟ نہ یہاں پہ ایجوکیشن ہے، نہ یہاں پہ گڈ گورننس ہے، نہ یہاں پہ سیکیورٹی ہے، نہ یہاں پہ جو ہے نا صاف پانی ہے، نہ یہاں پہ جو ہے نا بچوں کی سکولنگ ہے، نہ یہاں پہ جو ہے نا روزگار ہے، نہ یہاں پہ ہیلتھ ہے۔ سر یہ حکومت صرف لوٹنے پہ ہی لگی ہوئی ہے، انہوں نے لوٹ کھسوٹ ہی کرنی ہے، اور انہوں نے ہمارے ٹیکسوں سے، ہمارے خون سے جو ہے ہماری محنت پسینہ وہ سب نچوڑ کے صرف عیاشی کرنا سیکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں سر اقبال بھائی، آپ جو ہے نا ان کی قانون سازی گزشتہ دور کی اب تک جو بھی قانون آیا ہے ان کی اپنی فلاح کے لیے آیا ہے، ان کی اپنی سیٹ کے لیے آیا ہے، ان کی اپنی حکومت کے لیے آیا ہے، اس میں عوام کی جو ہے نا فلاح مجھے دکھا دے کہاں پہ ہے، کہاں پہ جو ہے نا کوئی ایسا قانون۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ناصر علی شاہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی۔ یہ بتائیے کہ جب حکومت ہی کاروبار کر رہی ہو، وجہ یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ راستے تلاش کرنا جہاں عوام کے لیے کوئی بہتری ہو، ڈیولپمنٹ ہو، یا ان سہولتیں ہوں، ایجوکیشن بہتر کی جائے، ہیلتھ بہتر کی جائے، اور پہلے سے زیادہ یعنی جو پہلے مسئلے ہیں ان کو کافی حد تک کام کیا جائے۔ حکومت باقاعدہ کاروبار کر رہی ہے، اور یہ ہے کہ بالکل ملک صاحب نے جو کہا کہ ایک ان کو تو خیر پتہ ہے، مجھے یاد ہے 119 روپے جو بیرل جو تیل وغیرہ تھا 128 اس وقت قیمتیں 130-135 تھیں، اور مشرف دور میں 16 روپے آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے 6 روپے یونٹ تھا بجلی کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکومت 262 ارب روپے کما کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے کمایا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام ان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں جو اتنے دلکارے مار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 262 روپے کمایا ہے؟ تو اس پر پہلے نوٹ دی، دوسرا بلوچستان کی ترقی پر بھی دوسرا میں سوال کروں گا، اس سے پہلے جواب دیتے ہیں۔ میں 3 باتیں کروں گا اس مہنگائی کے حوالے سے اور اس آٹے کے حوالے سے۔ نمبر 1، پوری حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، پوری پارلیمان کو چیلنج کروں گا کہ یہ صرف ایک کام تو کریں، ایک نظام تعلیم پاکستان میں رائج کریں، اس کا بل پیش کریں، اور اچھا نظام تعلیم پیش کریں، بہترین نظام تعلیم جس میں بہترین کورس ہو، جس میں امیر بھی پڑھے، جس میں غریب بھی پڑھے، جس میں سب پڑھے، پرائم منسٹر کا بیٹا بھی اس میں پڑھے، ایک چپراسی کا بیٹا بھی اس میں پڑھے۔ میں ان کو مانوں گا اگر یہ بل پیش کرے گا، میں کہوں گا یہ عوامی حکومت ہے۔ اور دوسری بات یہ کروں گا، ایوب خان کی حکومت چلی گئی، ختم ہو گئی، کس بات پہ؟ حبیب طالب کے ایک شعر پہ، جس کو بلایا تھا، بولا 20 روپے کا ہے من آٹا اور ہے بھی سن آٹا، 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ آباد، صدر ایوب زندہ آباد۔ دوسری بات، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص روٹی چوری کرے تو اس کے ہاتھ نہ کاٹنا، بلکہ اس حکمران کے ہاتھ کاٹنا، اس بادشاہ کے ہاتھ کاٹنا، اس وزیر اعظم کے ہاتھ کاٹنا جو اس وقت موجود ہے اور اس بندے نے چوری کی ہے۔ کیا آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم بنائیں گے، یہ اچھا نظام دیں گے آپ کا صحت کا؟ یہ سارے پرائیویٹائز کر دی اور اپنے چمچوں کو دی ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیں، جو بھی چمچے تھے، جو بھی پیسے جمع کیے انہوں نے، اربوں خربوں روپیہ تعلیم سے اور صحت سے۔ آپ جا کر ہاسپٹل دیکھ لیں، وہ ہاسپٹل کس کے ہیں، اور وہ اسکول اور یونیورسٹی اور وہ کالج کس کے ہیں؟ خدا کے لیے ریاست بنتی ہے، ریاست آئین میں آپ کو کیا لکھا ہے؟ آپ کے آئین میں یہی لکھا ہے کہ آپ نے نظام تعلیم سب کو دینا ہے۔ ایک شخص، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو وفاقی حکومت ذمہ دار نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم میں بلوچستان کو بھی اربوں روپے ملتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے کبھی پوچھ سکتا ہے کوئی نہیں، وہ میرے بھائی بلوچستان میں بلوچستان دیکھو نا، بلوچستان کی اسمبلی نے بلکہ 100% نہیں کہا ہے، 110% کہا ہے۔ میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، میں شہر کی بات کرتا ہوں،
छह वहाँ पे सूबाई असेंबली है। उस 6 सूबाई असेंबली में कोयटा शहर के लिए क्या किया है, पानी के लिए क्या किया उसने, सेवरेज के लिए उसने क्या तो किया। पैसा कहाँ जाता खाने है? के लिए पैसा क्या जो आप किया? ले लेते हैं 57% वफाक के बजट से सूबे ले जाते हैं, तो अपनी भी आमदनी होती है, तो वे कहाँ खर्च मेरे करते भाई हैं? आप मुझे बात करने तो दो ना, मैं आपको बताता हूँ, अपनी हल्के की बात करता हूँ। मैं जिस हल्के में रहता हूँ PB2 में, उस हल्के की बात करता हूँ। आप जाए उन लोगों, वो लोग जो कामयाब हुए हैं, PB2 से कामयाब हुए हैं, उनकी पहले जिंदगी जाकर देखो। जो इलेक्शन से पहले उनके लिए चंदा जमा हुआ था, वो इलेक्शन लड़ा है। वो ऐसे बंदा उसमें कामयाब हुआ है जिसने, जो आलू वाले के साथ भी कर्जदार है, और जो परचून वाले से भी कर्जदार है, जो जनरल स्टोर से भी कर्जदार था। असेंबली जाने के बाद अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जो है वो इस्लामाबाद में उसने कर ली है। सर ये जो जुल्म हो रहा है वो आपके साथ। नासिर शाह साहब एक वही मिनट होल्ड कीजिए, एक होल्ड कीजिए। सेनेट के अगर हमारा ना सेनेट शाह साहब जरा हमारे टाइम का बड़ा मसला आपको पता रहता है, तो मलिक साहब तैयार रहिए कि ज़िमनी बजट आ रहा है, 500 अरब पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी है। एक बात करूंगा सर, एक बात जी 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 ये जी सुन के फिर खत्म कर जी देना। जी सेनेट के सीट जो बेचते हैं 50-50 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए में बेचते हैं। मैंने जो बात की, मैं उन बंदों के नाम भी लूंगा जिन्होंने बेचा है, मेरे पास रिकॉर्ड है। ये लोग क्या करते हैं, असेंबली में जाके लोगों की वोट लेकर ये जाकर अपनी जेबें भरते हैं। ठीक मैं है। हाथ जोड़ता हूँ आवाम के लिए, आवाम के पास, इनके पास नहीं। खवास पे मैं लानत भेजता हूँ। मैं आवाम के पास हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए अपने वोट को सही इस्तेमाल करो, सही लोगों को वोट ठीक दो, है। ऐसे लोगों को वोट मत दो। मलिक साहब वन लाइन, क्योंकि मुबारक हो कि नया बजट आ रहा है, ज़िमनी बजट आ रहा है IMF की शरारत के बाद। इंशाल्लाह बात करेंगे ज़िमनी बजट पे, कोई मसला नहीं। सर वन लाइनर तो ये है कि पहले ही बहुत बड़ा महंगाई का बम जो है ना इन्होंने फोड़ा है, अब मजीद उससे बड़ा बम जो है ना महंगाई का अवाम के ऊपर फोड़ने जा रहे हैं, और 26 तरमीम का ये शाखसाना है। मोदल साहब देखें, ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी, जो इस्लाहात का वादा किया था, वो नहीं की, या उन पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बजाय इसके कि अवाम पर कोई बोझ लादा जाए और मज़ीद महंगाई के, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जो इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया और वो अर्निंग वहाँ से नहीं ले सके, टारगेट अचीव, उनका भी तो अवाम को बहुत बताएं कि इनके शुक्रिया खिलाफ क्या शाह कार्रवाई। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। मलिक साहब और गोंदल साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम और सुन भी रहे थे, अधूरे रह जाते हैं कई काम। PIA 10 अरब रुपए की बोली लगी है, ये एक प्लाट की कीमत सिर्फ, और फिर वो प्रॉपर्टी आइकॉन्स मैदान में हैं। एक ही बिड आई है, और उसके पीछे कौन कौन है कि आपने देखा कि कल एक बकायदा कंसोर्शियम कार्टर बन जाता है, और KPK हुकूमत ने कहा जी हम इसको ख़रीदने जा रहे हैं। पाकिस्तान का फ्लैग सारी दुनिया में लेके घूमने वाला हमारा फ़ख्र चंद टके टोकरी होने जा रहा है। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।